الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة الأحد، كما الليلة 8 من رمضان سنة 26 300 وألف هجرية بمسجد الرياض بعد صلاة التراويح. إقامة السبب لابد منه على الإنسان أن يقيم السبب، والحكم والتصريف لله في شانه، إن با يرفعه إن با يوطيه، إن با يفقره إن با يغنيه. الإنسان يقيم السبب، يصلي ويصوم يتلو ويذكر، يسأل الله القبول والتوفيق. إذا وفق الله العبد للأعمال قبله منه، ولو هو قليل با يضاعفه له أضعافا كثيرة. وإذا أقيمت عليه الموازين، لو عمل عمل أهل السماوات وأهل الأرض ما با يصل مكان. الإنسان ما خلق في هذه الدار إلا للاختبار، كما وصف الله في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والمولى سبحانه ما هو محتاج من عملك يا الإنسان، بل عملك راجع إليك. إن عملت صالح بتحصل ثواب عملك في الدار الآخرة، إن عملت سيء بتحصل عقاب عملك في الدار الآخرة. ربك غني عن أعمالك كلها، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. اغنموا حياتكم، ما زال عادك يا الإنسان بتقدر على العمل. أما الدار الآخرة إلا دار الجزاء، من حين تفارق روح الجسد يظهر لها غب عملها. الله يجعل عاقبتنا في الدار الآخرة عاقبة من ارتضى من عباده. وليالي هذه الشهر مواسم الخير، تفتح فيها أبواب الخير، تغلق أبواب الشر، فالمستعدين لها من الرجال الصالحين تنازلهم الفتوحات الإلهية. حد يقع فتحه في صلاته، وحد يقع فتحه في تلاوته، وحد يقع فتحه في ذكره، وحد يقع فتحه في نومه. وبعض العارفين الذي ينام ولا في قلبه غير الله يدرك في نومه ما لا يدركه القائم في مقامه والصائم في صيامه. الله يكرمني وإياكم بما أكرم به أهل القلوب المستعدة في هذا الشهر. نقاسم أهل الذوق في ذوقهم، ونشارك أهل الفلاح في فلاحهم، وأهل الصلاح في صلاحهم، أهل النور في نورهم، أهل الحبور في حبورهم، أهل الحضور في حضورهم. نعم ما شاء الله. يقول الحبيب علي bin Muhammad al-Habsyi, beliau bilang 100 tahun yang lalu, hampir 120 tahun yang lalu, pas kebetulan itu malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, seperti malam kita, malam ke-8 bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan di sana dianugerahkan di sini. Insya Allah nyambung semuanya. Anugerahnya Allah Ta'ala enggak terbatas oleh zaman, oleh waktu, enggak lekang zaman. Tiap saat, tiap waktu. Dulu zamannya Habib Ali Tuhannya Allah. Sekarang juga Tuhannya masih Allah. Dulu yang ngasih aulia wassalihin Allah. Dan sekarang walaupun aulia wassalihin banyak yang udah mati, tapi Allah senantiasa hidup dan maha memberi. Allahul Mu'ti, Allah sang pemberi. Apa zaman sekarang dari Asma'il al-Husna, Al-Mu'ti itu dihapus dulu. Diabaikan dulu. La yazal yu'ti, senantiasa memberi. Yu'ti wa la yubali, yu'ti wa la yubali. Barakallahu fiik. Senantiasa memberi tanpa peduli. Enggak peduli. Allah kalau mau ngasih, ngasih. Cuma tugasnya kita ngejalanin sebab. Disuruh ikhtiar, ikhtiar. Suruh kerja, kerja. Gaji, itu tugasnya Allah Ta'ala. Imbalan tugasnya Allah. Pemberian dari Allah. Bukan kita yang ngatur. Allah yang memberi. Tugas kita menjalankan sebab. Adapun hukum, adapun ketentuan, itu milik Allah. Allah mau ngangkat, haknya Allah. Allah mau jatuhin, haknya Allah. Allah ngebikin kaya, Allah ngebikin miskin. Allah ngangkat, Allah ngejatuhin. Oke, tugasnya kita sholat, kita suruh puasa, kita suruh ngaji, kita suruh zikir. Kita minta gobul dan taufik kepada Allah Ta'ala. Allah kalau ngasih taufik kepada hambanya, kemudian diterima amalan hamba tersebut, hatta dikit dilipat gandakan jadi banyak. Tapi kalau Allah Ta'ala mau hitung-hitungan kepada hamba, walaupun amalannya amalan penghuni langit dan bumi,
nggak bakalan nyampe kemana-mana. Wah, kita manusia diciptakan di dunia yang fana, yang penuh kesulitan, musibah, bencana. Dunia yang fana, tempatnya bencana, tempatnya penyakit, tempatnya musibah. Untuk diuji kita oleh Allah Ta'ala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Untuk diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa Allah enggak butuh kepada amalan kita, enggak, tapi amalan kita baliknya ke kita. Kita yang ngambil untung dari amalan kita. Amalan kita enggak nguntungin Allah, nguntungin diri kita sendiri. Maksiat kita enggak merugikan Allah, merugikan diri kita sendiri. Kalau kita beramal soleh, kita yang dapat untung dunia dan akhirat. Kita bikin buruk, kita yang rugi dunia dan akhirat. Allah enggak butuh dengan amalannya kita. Dan maksiatnya tukang maksiat enggak membahayakan Allah. Taatnya orang yang taat enggak nguntungin Allah. Ambil kesempatan dari hidupnya kita. Selama kita masih bisa beramal, ayo deh beramal. Adapun akhirat itu bukan tempat beramal, tapi tempat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai ketika ruh berpisah dari jasad, kebongkar itu segala amalan yang dilakukan manusia, kelihatan hasilnya. Mudah-mudahan akibat yang kita dapat, hasil yang kita dapat di akhirat ya adalah hasil orang-orang yang diridhai dari hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah. Tiap malam, tiap saat, tiap waktu, tiap menit, tiap jam, tiap detik dari bulan Ramadan itu musim panen raya, anugerah Allah berlimpah ruah. Pintu kebaikan dibuka, pintu keburukan ditutup. Beruntung orang yang punya kesiapan dari para aulia wassalihin, mereka mendapatkan futuhat dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ada yang dapat futuhnya di dalam salat, ada yang futuhnya dalam tahajud, ada yang futuhnya dalam tilawatul Quran, ada yang futuhnya dalam zikir, ada yang futuhnya dalam majlis, ada yang futuhnya dalam qasidah, ada yang dapat futuhnya turun futuh tatkala dia lagi tidur. Dapat futuh dari Allah Ta'ala. Anugerahnya Allah Ta'ala enggak bisa dibatasin oleh akal manusia. Kaum arifin ketika mereka tidur di hatinya enggak ada apa-apa selain Allah. Itu tidurnya dia mencapai derajat yang dicapai oleh orang yang tahajud, oleh orang yang puasa, dia dapat lebih gede lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita sebagaimana Allah Ta'ala memuliakan para manusia pemilik sanubari yang memiliki kesiapan untuk meraih anugerah di bulan yang mulia ini. Kita berbagi dengan ahli dzauq dalam cita rasa mereka, dalam dzauq mereka. Berbagi dengan orang yang beruntung dalam keberuntungan mereka. Berbagi dengan orang soleh di dalam kesolehan mereka. Ahli nur di dalam nurnya mereka, di dalam kegembiraan, di dalam hudurnya mereka. Ya Rabb, hadza yaqul al-Habib Ali, setiap orang yang punya hubungan sama saya, ya, tiap orang yang punya hubungan sama saya, teman-teman saya, sahabat saya, ya, insyaallah semua kebagian kebaikan. Mereka tuh orang-orang yang dekat sama saya, yang hadir sama saya, katanya Al-Habib Ali, enggak puyeng sama dunia, enggak sumpek sama dunia. Enggak tahu dunia lagi jungkir balik, dunia lagi perang, dunia lagi kalang kabut, mereka enggak tahu. Ya, enggak berasa sumpek, enggak berasa beban, enggak tahu harga naik, harga turun. Subhanallah, rezekinya mereka tetap aja segitu-segitu juga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari jalan yang enggak diduga-duga. Adapun orang yang lain yang jauh dari jalannya salaf, tiap saat sumpek, tiap saat sumpek, tiap saat stres. Begitu. Ada perubahan berita, mereka sumpek, mereka khawatir. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Wal iyad billah. Masing-masing mengeluh dari keadaan zaman dalam stres yang besar. Alhamdulillah, tapi kaum arifin, stresnya mereka kalau enggak ketemu khusyuk, kalau enggak ketemu kehadiran hati dalam tilawah, dalam zikir. La ilaha illallah. Itu saya, kata Habib Ali, kalau sholat tarawih, itu sampai keringat banyak banget. Kenapa? Dari beratnya Al-Quran. Inna sanulgi alaika gaulan sagila. Dari beratnya Al-Quran. Al-Habib Ali Tarawihnya beliau 10 juz, tiap rakaat setengah juz. 20 rakaat 10 juz. Hakadha. Subhanallah. Beruntung orang yang hafal Quran. Terhibur dengan Al-Quran setiap saat. Menikmati Al-Quran. Itu barang siapa yang hafal Quran, faka'annamu udrijatin nubuwah baina jambai. Bagaikan tuh didudukkan tuh
Itu kenabian tuh di hadapan mata dia, khalas wahyunya Allah Ta'ala depan mata dia. Beruntung orang yang menikmati Al-Quran. Ba'du salihin menikmati Al-Quran sampai khalas sibuknya sama Al-Quran. Karena Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Syughluh Al-Quran, kerjaannya tiap hari Quran. Sampai nulis surat ke Habib Ali Habsyi, alhamdulillah berkatak ya Habib, nahnu nakhtimul Quran fi kulli yawm. Tiap hari kita khatam Quran. Enggak lama ngirim surat lagi, alhamdulillah khatmah bil lail wa khatmah bin nahar. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Enggak berapa lama Yurasil Al-Habib Ali ngirim surat lagi, alhamdulillah khatmatain bil lail, khatmatain bin nahar. Siang 2 kali khatam, malam 2 kali. Enggak lama dia bilang alhamdulillah bisa meniru Al-Imam As-Saggaf. 4 kali khatam Quran siang, 4 kali khatam Quran malam. Akhir umurnya kirim surat ke Habib Ali, alhamdulillah siang 8 kali khatam Quran, malam 8 kali khatam Quran. Dikasih keberkahan waktu. Radhiyallahu anhu arda. Ada Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Saleh. Masya Allah. Itu kalau jalan seolah-olah Quran yang berjalan. Sibuknya sama Quran. Wala tahu dunia. Radhiyallahu anhu arda. Allah punya hikmah dalam makhluknya. Ada orang yang diangkat untuk hikmahnya Allah. Ada orang yang dijatuhkan untuk hikmahnya Allah. Diberi keberuntungan untuk suatu hikmah. Ya, untuk hikmahnya Allah ada yang dijadikan sial. Waliyadzubillah. Orang kalau bikin maksiat mestinya malu kepada Allah. Mestinya dia malu kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, Allah Ta'ala mudah-mudahan jaga kita dari kemaksiatan. Diberikan taufik bisa taat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan qabul kepada kita. Ya, di malam-malam yang mulia ini. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. لا فينا باب مولانا طرحنا الحمول. الله الله يا الله لنا بالقبول. راجي منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا فرد يا خير ماضي هب لنا كل سوء. الله الله يا الله لنا بالقبول. واخترنا منك بالحسنى نهر الكفور. الله الله يا الله لنا بالقبول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول. الله الله يا الله لنا بالقبول. عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله لنا بالقبول. ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. فانا بابك ولسنا عنه يا الله نحول. وظننا فيك وافر والامل فيه طول. يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. في نحور العادي بك إلهي
الرسول يا ربي صل على المختار طه الرسول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول يا ربي صل على المختار طه الرسول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول صل على المختار طه الرسول نسلك على صدق في صبر الرجال الفهول صل على المختار طه الرسول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول رب صل على المختار طه الرسول يلا طلبناك يا من لاسمه الكه يزول صل على المختار طه الرسول ثم الصلاة على المختار طه الرسول ربي صل على المختار طه الرسول والآل والصاحب ما داعي رجع بالقبول على المختار طه الرسول. أحسنتم، أحسن الله إلينا وإليكم، تقبل منا ومنكم، يرضى عنا وعنكم. الله يفتح علينا فضول العارفين، فقهنا وإياكم في الدين، يفيض على قلوبنا وقلوبكم ما أفاضوا على قلوب عباده الصالحين، يجعلنا وإياكم من حزب المفلحين المداح الردادين المؤذنين المقيمين المتصدقين على هذا المكان من السابقين اللاحقين، أهل النسخ وأهل السرج وأهل الطهور وأهل الفطور وأهل الخريف، كل من جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة. الله يتقبل من الجميع ويعفو عن الجميع، يجازهم بإحسان في جنات النعيم، يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم، يجعلنا من صوامي قوامي ومن عتقائي نقذائي وسرائي وجرائي من النار، يرزقنا قيام ليلة القدر فيه ولا يحرمنا أجرها، تم المقصود للجميع على ما يرضي الله ورسوله، يحفظ علينا لكم دين الإسلام والإيمان توفانا عليه، يختم لنا لكم بالحسنى وارضا عنا في خير ولطف وعافية، يبلغنا وإياكم ومن نحب صيام هذا الشهر، يجعلنا وإياكم من القائمين بحقه فيما بعده، يرزقنا الاستعداد في هذا الشهر فيما بقي من أعمالنا لطاعته ولما يرضيه عنا، يجعل هذا الشهر شاهد لنا لا شاهد علينا، حجة لنا لا حجة علينا، يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفائزين بأسراره وأنواره وأمداده ومسراته، يقسم لنا ولكم بحظ وافر مما ينزل على عباده الصالحين في هذا الشهر من عطايا ومواهب وخيرات مسرات مبشرات وعلى كل نية صالحة مناوى قرب الزمان وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.